اس پہ تیرے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اگر اعتراض ہے تو بتا دے. اگر تو کہ خدا عرش پر ہے میں اعتراض کروں گا، تجھ سے جواب بننا نہیں ہے. کہا جی مثلا آپ اعتراض تو کریں. میں نے کہا تو اپنے اعتراض کر لیں، اس کے بعد میں جواب شروع کروں گا. کہا جی میرا ایک اعتراض اور بھی ہے، بلکہ ایک دلیل بھی ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں نہیں جی عرش پر. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا عرش پہ گئے تھے. کہتے ہیں کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا خدا سے بات کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو نبی عرش پہ بات کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں؟ مکہ میں بات کر لیتے ہیں نا. میں نے کہا تیری دلیل اور دعوے نے ٹوٹ جانا ہے. مجھے کہتے ہیں یہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پر ہے، میں پوچھوں گا دلیل کیا ہے؟ کہے گا موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تو کہاں جاتے؟ میں نے کہا کوہ طور پہ. اس نے کہا پھر جب کوہ طور پہ خدا نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر مان لو کوہ طور پہ رہتے ہیں، تیری دلیل تو ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا تیسرا بندہ کہے گا کہ نہیں جی خدا تو جامعہ قادریہ یا دارالہدیٰ یا بکر کی فلاں مسجد میں رہتے ہیں. ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے جب خدا سے بات کرنی ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی تو مسجد میں جاتا ہے. جب خدا مسجد میں ہے ہی نہیں تو بات کس سے کرتا ہے؟ بتا تو کیا جواب دے گا؟ منہ توڑ کے بیٹھا ہے کہ نہیں جواب تو بنتا نہیں ہے. میں نے کہا تیرے پاس نہیں ہے، دیوبند کے پاس جواب موجود ہے. ہم نے کہا خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس سے بات کہاں کرنی ہے؟ خدا حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اگر بندہ اور مجھ اور تجھ جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے. بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے. بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا. میں نے کہا یہ تو نہیں خدا ہر. سوال آپ سب نے سن لیا. انہوں نے سوال ایک مثال کے ذریعے بتایا ہے، کوہ طور کی مثال. تو کوہ طور کی جو مثال یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر پہلے تو کوہ طور پر اللہ ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں دیا ہے کہ اللہ کوہ طور پہ ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا نہیں ہے. نہ قرآن اور حدیث کی کوئی آیت ہے، قرآن میں کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. اللہ کہاں ہے اس موضوع پر جو سارے دلائل ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. ہاں یہ سب سارے دلائل ہے. کیا کوہ طور پہ مستوی ہے ایسا کچھ ہے آپ کے پاس؟ یا فوقا کوہ طور کے اوپر ہے ویسا ہے؟ نہیں ہے. تو وہاں پر ہی بات گر جاتی ہے کہ یہ سارے دلائل کا کیا کریں گے آپ؟ ساری آیتیں، ایک آیت دلیل ہے، ایک آیت بھی کافی ہوتی. اور اتنے سارے جب دلائل ہیں تو یہ سارے دلائل کا آپ کیا کریں گے؟ اب آئیے اس سوال کے جواب پہ جاتے ہیں. جو کوہ طور کی جو مثال ہے یہ ایسی بات ہے کیونکہ سب سے پہلے تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اور کلام کرنے کے لیے ہم اپنے مخلوق کی بات کر رہے ہیں، مخلوق کی بات کر رہے ہیں، خالق کی نہیں بات کر رہے ہیں. ہم یہاں سے، میں ایک دوسرے شہر میں ہوں، آپ دوسرے شہر میں ہوں، اور لائیو میں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ سے کلام کیا. کیا کیفیت کیسے ہم نہیں جانتے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کوہ طور پر ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. اللہ نے خود کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، فوقا، ہاں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر ہے. مَن فِی السَّمَاء، بلندی والا ہے، آسمان کے اوپر ہے. تو یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو اس کے بعد میں یہ چیز کے اندر ہم اس میں سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ جب ہم مخلوق ہو کے دور کی بات سن سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا اس میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جب یہ ہماری طرف سے کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا تو لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں. ہم یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ کے قریب گئے تھے، اور اتنا قریب گئے تھے جتنا قریب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی نہیں گیا ہے. تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے یہ بات کرنے والا جملہ کیوں بولا؟ تاکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی مثال دے سکیں. ورنہ کسی عام مسلمان آدمی سے بھی پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیوں گئے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. اللہ نے اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. یعنی اللہ کے یہ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی، اس فضیلت کی وجہ کیا صرف یہ کہ اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے، ایک خاص مقام پر چلے گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے؟ معراج کی اصل فضیلت یہ نہیں ہے نا. معراج کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلایا. تو نبی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، یہ اصل فضیلت ہے. صرف بات کرنے کے لیے گئے یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قریب گئے
اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، صرف بات کرنے کے لیے نہیں، ملاقات کرنے کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا. اللہ رب العالمین نے قربت عطا فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں. تو کوئی بھی یہ جواب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ان کو یہ اپنے سے پہلے سوال کر لیتے ہیں، اعتراضات خود کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کا جواب دیتے ہیں. ورنہ کسی بھی اہل حدیث سے آپ پوچھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیوں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور اللہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی کوئی خصوصیت ہی نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، کوئی کوہ طور پہ گیا تو کیا فضیلت رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں، جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ تو کوئی کوہ طور پہ چلا گیا، کوئی آسمان پر چلا گیا. تو اگر اس کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تھا پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے اللہ سے آسمانوں کے اوپر گئے، تو اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت پھر باقی نہیں رہ جاتی. نبی کی فضیلت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب گئے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے کو قربت کا وہ مقام اور وہ منصب نصیب نہیں ہوا. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فضیلت ہے جو معراج میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہیں. اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حدیثوں کے اندر بھی یہ بات وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار اگر نصیب ہوگا تو اس کا مطلب ایک جگہ نصیب ہوگا نا، کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. ہاں، الا ربها ناظرہ، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے. بعض روایتوں میں چہرے کا بھی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہر جگہ ہوگا؟ اسے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. تو یہ ساری دلیلوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے جب ہم بات کرتے ہیں نا تب ہماری بات ثابت ہوتی ہے. آپ ساری دلیلوں کو، ہر دلیل کا الگ الگ جواب دیتے ہیں، ساری دلیلوں کو ایک ساتھ جمع کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. تو دونوں دلیلوں کو ایک ساتھ رکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صرف گفتگو کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ دیکھو گے، فرمایا جیسے چاند کو دیکھتے ہو. تو اپنے اوپر دیکھیں گے اپنے رب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نیچے نہیں ہے. تو یہ ساری دلیلیں ایک ساتھ جمع کریں گے تو یہ سوائے اس کے کہ اپنے باطل عقیدے کی حفاظت کے لیے یہاں وہاں شبہات پیش کر رہے ہیں. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کی حیثیت شبہات سے ادا کی ہے اور کچھ نہیں. بارک اللہ فیکم. یہ معراج کو اور کوہ طور پہ جانے کو یا جو ہے ذی طوا میں جو ہے آواز آنے کو، بلایا جانے کو، سب کو یہ ملا دیتے ہیں. حالانکہ دونوں میں فرق ہے. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا اور وہاں پہ بلایا جانا ایک قسم کے محض خلوت کا معاملہ ہے معراج کے مقابلے میں. جبکہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ اس بلندی پہ گئے اور اللہ کے رسول کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا، جیسا کہ سرفراز بھائی نے اس کی وضاحت. لیکن جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو اللہ تجلی ڈالتا ہے اور یہ ایک خلوت کا معاملہ ہوتا ہے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ جس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں خلوت نصیب ہوئی تھی اور جس طریقے سے وادی ذی طوا میں خلوت کا معاملہ ہوا تھا، تو یہاں معاملات خلوت کے ہیں. یعنی نبی کو تنہا کیا جا رہا ہے اور اللہ سے قرب مل رہا ہے ایک دوسرے نوع کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب مل رہا ہے ایک دوسرے نوع کا. دونوں نوعیتوں کو اتنا فرق ہے، اتنا زیادہ فرق ہے کہ دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا. دونوں کو ملا کر کے کیسے بات کی جا سکتی؟ جی سرفراز بھائی. اور حضرت موسیٰ نے کیا یہ کہا تھا جب وہ کوہ طور پہ گئے تو کیا انہوں نے اپنی قوم سے فرعون سے جا کر کے کہا کہ کوہ طور پہ اللہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے تو فرعون سے جا کر کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. تبھی تو فرعون نے حامان سے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ اے حامان میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ اور وہ سیڑھی ایسی ہو جس کے ذریعے سے میں آسمانوں پہ پہنچ سکوں. کیوں پہنچ سکوں آسمانوں پہ؟ لأطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوہ طور پہ خدا ہے، میرا معبود کوہ طور پر ہے. فرعون کو تو یہی کہا تھا کہ جو میرا معبود ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. تبھی فرعون نے یہ کہا کہ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ. السماوات کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ میں آسمان کے دروازوں پہ پہنچوں اور وہاں سے موسیٰ کے رب کو جھانک سکوں. تو موسیٰ علیہ السلام
نے بھی فرعون کو یہی بتایا تھا کہ جو میرا رب ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. فرعون کو بھی یہ بات پتہ تھی اور الیاس گمان کو یہ بات نہیں پتہ ہے. معراج ہی کے حوالے سے یعنی یہ بات اتنی متحقق ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلندی پر جانا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آسمانوں کی بلندی پہ گئے تو خود صحابہ کرام میں سوال پیدا ہو گیا کہ کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ میں اس روایت پر نہ جاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، محض یہ بات عرض کروں گا کہ یہ سوال کا پیدا ہونا خود اس بات کو متحقق کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندی پر گئے اور تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے اوپر ہے. یہ عقیدہ تھا. تبھی یہ سوال پیدا ہوا اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. تو یہ بھی ایک بات ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر. دیکھیے معراج کی جو حدیث ہے، معراج کے واقعے سے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں اس ہم پڑھتے ہیں نا، تو جو معراج کا سفر ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں تعارف ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر تعارف ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے. تو ایک پورا ایک سسٹم وہاں پہ نظر آتا ہے فرشتوں کا. یہ جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت فرق ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ ایک کے بعد ایک فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. بلکہ وہ جو واقعہ ہے پورا کہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جب واپس آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ملا، تو جب جواب دیا آتا ہے کہ 50 وقت کی نماز، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت کے لیے دقت ہوگی. تو کیا کہتے ہیں؟ فرجع الی ربک. خود موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، یعنی لوٹاتے ہیں کہ واپس جائیے، یعنی وہاں پہ اللہ رب العالمین وہاں پہ جو ہے رب ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں گے سفر کا فرق ہے، پھر وہاں جو گفتگو ہوئی اس کا فرق ہے، فرشتوں کا جو پہرا ہے اس کا فرق ہے. تو یہ پورا جو واقعہ معراج ہم دیکھیں گے تو اس کی پوری کیفیت الگ ہے، پورا واقعہ الگ ہے، پورا نظام الگ ہے. وہاں پہ اب قدم قدم پر جو پہرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، اللہ رب العالمین جہاں پہ ہے وہاں کے معاملات کے، اور یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ بالکل الگ ہے. اس لیے دونوں کو ایک جیسا قرار دینا یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے. جی